کہ خودی مذہب کیا ہے، اور اس طرح ان کی تاریخ، اور پھر یہودیوں کی کتابیں کون کون سی ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. تو ان کی کتابوں کی زبان کون سی ہے؟ تو تورات، انجیل، زبور وغیرہ کن زبانوں میں اتری تھی؟ ظاہر بات ہے کہ عربی میں تو نہیں تھی. کون سی زبان تھی؟ تو اصلاً تو عبرانی زبان میں ان کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور بعد میں عبرانی زبان کا دنیا سے وجود ختم ہو گیا. تو مختلف زبانوں میں پھر ان کی کتابیں بدلتی رہیں. پہلے آرامی زبان میں اسے جمع کیا گیا، اچھا نیٹ کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آواز کٹنے میں. مولانا عبدالرافع، آپ کے پاس بھی آواز کٹ رہی ہے یا آپ کے پاس آواز صاف آ رہی ہے؟ بتایا تو مسئلہ کوئی نہیں، شاید موسم خراب ہے اس وجہ سے. آپ کیا مسئلہ آواز ہوتا صاف ہے، آواز صاف ہے؟ ہے، جی آواز صاف ہے آ رہی ہے ماشاء آواز. اللہ. جی ٹھیک ہے. شبیر حسین صاحب کے پاس کوئی مسئلہ ہوگا آواز کا. بہرحال ہمارے یہاں نیٹ تو بالکل سگنل پورے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نیٹ کا یہاں پہ. بہرحال توجہ فرمائیں. یونانی بادشاہ نے جب حملہ کیا تو یہودی اسکندریہ میں قید ہوئے، اور وہاں سے جب رہائی ملی تو یونانی زبان میں ان کی کتابوں کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد تورات کو عبرانی زبان کی طرف منتقل کیا گیا، اور سب سے آخر میں رومیوں کا غلام بننے کے بعد رومی زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا. تو مختلف ادوار آئے ان کتابوں پر، ان کی کتابوں کی زبانوں پر. اور پھر جیسے کہ آپ نے کل سنا تھا کہ کتابیں بھی بار بار لکھی جاتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، مٹتی رہیں، پھر دوبارہ لکھی جاتی رہیں، جس سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں اپنی اصلی شکل میں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. اور منتقل در منتقل ہوتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہیں.
ان کی کتابوں میں ایک مقدس مذہبی کتاب ہے، اسے تالمود کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے احوال پر مشتمل ہے۔ اور یہ ایک واحد کتاب ہے جو باسند جمع کی گئی ہے۔ اور اس میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، بہرحال کتاب ایک لمبی چوڑی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک متن ہے۔ اور فلسطینی علماء نے اسے مل کے اکٹھا کیا تھا بظاہر، اور یہودیوں نے اس کا نام مشنا رکھا، جو بعد میں تالمود کے نام سے مشہور ہو۔ اس متن کی دو شرحیں ملتی ہیں، یعنی ان کا نام ملتا ہے۔ ایک یہ شرح فلسطین میں لکھی گئی تھی اور ایک بابل میں لکھی گئی تھی، نام دونوں کا جمارہ ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ تورات اور انجیل، زبور وغیرہ جو آسمانی کتابیں تھیں، ان میں تحریفات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں تو لفظی ہیں یا معنوی ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ علماء نے قلم اٹھایا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ تورات انجیل میں معنوی تحریفات تو ہیں لیکن لفظی تحریفات نہیں ہیں۔ جبکہ دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، تورات اور انجیل میں لفظی تحریفات بھی ہیں اور معنوی تحریفات بھی ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم نے بات چیت پڑھی ہے، اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تعریفات لفظی بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں۔ اس لیے کہ
انہوں نے اپنی کتابوں کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا کہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں. اور ظاہر بات ہے ایک چیز ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ جب دوبارہ لکھی جائے گی تو اس کے الفاظ جب محفوظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے کسی کو، تو کیسے اپنی اصلی شکل میں لکھی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں بارہا نظر آتش کی گئیں. اور تورات کے نسخے تواتر کے ساتھ ہر زمانے میں موجود نہیں رہے. پھر لفظی تعریف کی ایک بڑی بنیادی دلیل یہ بھی ہے کہ جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ زبان آج موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں اور اس کی زبان آج بھی زندہ ہے. اور یہود و نصارہ کو یہی تو تکلیف ہے، اسی وجہ سے تو وہ قرآن پاک کی زبان کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس بات میں بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ عربیہ فصحا دنیا سے ختم ہو جائے، عربیہ محلیہ اس کی جگہ لے. کہ عربیہ فصحا یہ قرآن کی زبان ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو جی قرآن کی بھی اصلی زبان آج دنیا میں موجود نہیں. اور اسی طرح وہ اپنی زبان کو زندہ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ اس بات کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح عبرانی زبان پھر سے دنیا میں زندہ ہو جائے. اور اس کو زندہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہے ان کی، جس پہ عمل کر رہے ہیں مستقل. تو تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں جب دوبارہ سے مدون کی گئیں تو ان کا مدون اور مرتب کون تھا کچھ پتہ نہیں. معتبر آدمی تھا، غیر معتبر آدمی تھا. اور ایک بڑی دلیل ان کتابوں کے محرف ہونے کی ہے کہ یہ کتابیں اپنے نبیوں کے بعد کے زمانے کے حالات حکایت کے طور پہ نقل کر رہی ہیں، پیشن گوئی کے طور پہ نہیں، حکایت کے طور پہ. جو واضح دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اور لکھنے والوں نے اپنے سے سابق حالات کو قلم بند کیا ہے. مثلا کتاب پیدائش جو ہنما قدیم کا حصہ ہے، اس میں ہے کہ پھر اسرائیل نے کوچ کیا، اپنا خیمہ مجدر عدر کے اس پار کھڑا کیا، اور
مجدل ادر، یہ بیت المقدس کے ایک مینارے کا نام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ تو کتاب اتر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، اور 700 سال بعد کے واقعات اس میں حکایت کے طور پہ نقل کیے جا رہے ہیں۔ کوچ کیا، کھڑا کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتابیں بعد کی لکھی گئی ہیں، آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کرنے والے بندے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لی۔ اور بندے کس چیز کو کس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ ایک بات جب مختلف راستوں واسطوں سے ہو کے آگے چلتی ہے تو کس حد تک محفوظ رہتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے خود ان کتابوں کو محرف بتایا ہے کہ حرفون الکلم عن مواضعہ۔ اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر یہودی تاریخ اس بارے کہ تورات کے مرتب کے پاس ان معلومات کی صحت کو جانچنے کا کیا معیار تھا؟ اگر کوئی تھا تو وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کچھ نہیں ایسا۔ پھر آج کل جو عبرانی رسم الخط یہ بنا رہے ہیں، وہ عبرانی رسم الخط نزول تورات کے وقت بھی تھا یا نہیں تھا، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بظاہر یہ رسم الخط اور ہے، وہ اور تھا۔ پھر یہ بات بھی ہمیشہ مسلم رہی ہے کہ یہودیوں کو حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد سے ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، اور انہیں ذبیح اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مصر ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق ہیں۔ یہی وجہ ہے انہوں نے اسماعیل اور ان کی اولاد کے متعلق تورات میں جو توصیفی جملے تھے انہیں ختم کر کے تحقیر آمیز جملے شامل کیے، جو تحریف کی ایک بدترین مثال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں تورات انجیل میں بہت سی پیشن گوئیاں تھیں جو چن چن کے نکال دی گئی ہیں، اور انجیل سے بھی ایسی نکال دی گئی ہیں۔ تاہم انجیل برناباس جو صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی انجیل جو بعد میں جا کے جو چھپا دی ہوئی تھی، جب وہ برآمد ہوئی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں موجود نکلی۔ بہرحال یہ تورات اور انجیل کی تحریفات پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہودیوں کی عبادتیں، تہوار، رسم و رواج کیا ہیں؟ تو ایک تو ان کے ہاں ہفتے کے دن کا تہوار منایا جاتا ہے یوم السبت، اس میں ہر یہودی کی شرکت لازم ہوتی ہے۔ اور یہودی ہفتے کے دن اپنا کاروبار نہیں کرتے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اسے سزا دیتے ہیں۔
عید فصیح، یہ مصر سے جب انہیں آزادی ملی تھی تو اس کی یاد میں یہ عید فصیح کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، کھانے تیار کیے جاتے ہیں اس انداز سے جیسے سفر میں جانے کے لیے کھانے تیار ہوتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ بنی اسرائیل نکلے تھے بڑی جلدی جلدی میں، وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جا سکے تھے، اب یہ اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو کمی بیشی رہ گئی تھی کھانے پینے وہ بھی لے کے جائیں، وہ تیار کریں اور وہ کھائیں پئیں۔ اب جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو سالم بھونا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں نہیں توڑی جاتی، ہڈیاں نہیں کاٹی جاتی۔ عید فصیح کا تہوار 8 دن چلتا ہے مسلسل۔ یوم الخمیس، عید فصیح کے 50 دن بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اس تہوار میں گندم کے 2 خمیری روٹیاں پکواتے ہیں، 7 بھیڑیں یا 1 بیل یا 2 دمبے ذبح کرتے ہیں، جسے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ ختنے کا دن، بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8 دن بعد اس کے ختنے کا ختنہ کروا کے یوم ختنہ مناتے ہیں، بچوں اور بچیوں دونوں کا ختنہ کرتے ہیں، اور بچیوں کا ختنہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا۔ یوم پوریم، یہ 11 فروری کو حامان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یوم چولوکا، یہ یہودی اپنی فتح کی یاد میں مناتے ہیں، جس میں ان کے کمانڈر نے شامی افواج پر فتح حاصل کی تھی۔ یوم حاتزموت، یہ جدید تہوار ہے جو فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے قیام کی یادگار کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہر یہودی شریک ہوتا ہے۔ اور کچھ اور بھی تہوار ہیں، تو چونکہ وقت پورا ہو چاہتا ہے تو میرا خیال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر کل مزید پڑھیں گے۔ هذا المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخر۔